درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الامی وآلہ وصحابہ اجمعین کما تحب وترضی بان تصلی علیہ۔ عزیزان گرامی، کل ہم لوگوں نے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں جانا تھا کہ آپ نے شہادت کے وقت بھی آخری خواہش کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت مانگی، اور یہ 2 رکعت بہت تیزی کے ساتھ پوری کی۔ کہا کہ اگر میں دیری کروں گا تو مشرکین یہ سوچیں گے کہ لگتا ہے خبیب سولی سے ڈر گئے، اور مومن شہادت سے ڈرتا نہیں ہے بلکہ اسے تو رب کی قربت میسر ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے خود ہی باری تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، یہاں سب دشمن ہیں میرے اور تیرے حبیب کے، میری طرف سے اپنے حبیب کو سلام پہنچا دے۔ اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے آگاہ فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مقداد اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو سیدنا خبیب کی لاش لینے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا۔ بہرحال زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، یہ 4 ہجری کے واقعات ہیں، جس میں اور بھی ہوئے کہ ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 ہجری میں فرمایا، اور اسی 4 ہجری میں امام علی مقام امام حسین علی جدہ و علیہ السلام 4 شعبان 4 ہجری کو پیدا ہوئے۔ امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کی ولادت کس ہجری میں ہوئی؟ 4 ہجری میں۔ کس ہجری میں؟ شعبان کی کتنی تاریخ تھی؟ 4 تاریخ تھی۔ شعبان کی کتنی تاریخ تھی؟ کون سی ہجری میں سیدہ زینب اور سیدہ ام سلمہ کا نکاح ہوا؟ 4 ہجری میں۔ اور اسی سال مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مقدس پیرہن ان کے کفن کے لیے عطا فرمایا۔ کس کے لیے؟ سیدہ فاطمہ بنت اسد۔ کون ہے یہ؟ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ بنت اسد۔ زور سے بولو، ماں کا نام کیا ہے؟ فاطمہ بنت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک چادر کفن کے لیے دی، کس کو دی؟ مولا علی کی ماں کو۔ کس کو دی؟ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو۔ والدہ کا نام کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ بنت اسد۔ سیدہ فاطمہ۔ اور تو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں اترے اور اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا، اپنے ہاتھوں سے، اور فرمایا کہ فاطمہ بنت اسد کے سوا کوئی شخص بھی قبر کے دبوچنے سے نہیں بچا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کس کے بارے میں؟ مولا کائنات کی والدہ ماجدہ کے لیے۔ نام کیا ہے؟ فاطمہ بنت اسد۔ اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 5 خوش نصیب اشخاص ایسے ہیں جن کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں خود اترے اور اپنے ہاتھوں سے اتارا۔ وہ 5 میں سے ہیں، سب سے پہلے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے شروع سے لے کر اپنی زندگی بھر اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ
ساری اولاد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے ہوئی۔ اور دوسری خوش نصیب میت ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بیٹا جو پہلے شوہر سے تھا، ان کا انتقال ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر میں بھی اترے۔ تیسرے ہیں سیدنا عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں جن کا لقب ذوالبجادین ہے۔ اور چوتھے ہیں ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور پانچویں میت ہے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور اسی سال غزوہ بنی نذیر بھی ہوا۔ مدینے میں یہود کے دو قبیلے تھے، بنی نذیر اور بنی قریظہ۔ تو بنی نذیر کے ساتھ بھی اسی سال غزوہ ہوا۔ انہوں نے دھوکہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ضیافت کا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دیوار کی آڑ میں بٹھایا، اور انہوں نے یہ چاہا کہ دیوار گرا دیں، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو آگاہ فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے وہاں سے مدینہ طیبہ۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ بنی نذیر کو جلا وطن کیا گیا۔ ان کا مال غنیمت جب تقسیم کرنے کی باری آئی تو انصار نے قربانی بہت بڑی پیش کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مال غنیمت جتنا بھی ہے ہمارے مہاجر بھائیوں کو دے دیجئے، ہمیں کسی چیز کی طلب نہیں ہے۔ یہ انصار کی قربانی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے اور ان کے لیے دعا کی کہ اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، اے اللہ انصار کو پر رحم فرما، انصار کے بیٹوں پر رحم فرما، اور انصار کے پوتوں پر رحم فرما۔ یہ 4 ہجری کے واقعات مختصر طور پر بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مزید معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔